तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास इम्तिहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं। हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगी हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तुम इस तरह करो, तुम ना जाओ, तुम पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी हमारे बराबर के हकूक हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हकूक जो बराबर के हमें भी बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया। वो 8-10 लड़कियां भी चढ़ आई। लड़के सीटों में बैठे हुए तो कहने लगे उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो। तो एक नौजवान बीच में से बोला, कहने लगा तुम्हारे बराबर के हकूक है, हम खड़े होके जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती। बराबर के हकूक है तो जबर भी बराबर का बर्दाश्त करो। चुप कर गई। कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों की इज्जत के हकूक है। बराबर के हकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हकूक, बैंक में बीबियां बिल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है, इज्जत का। वो क्लर्क साहब जो पता नहीं किस तरह की से बोलते हैं वो भी बीबियों का बिल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस पे तो बीबी चढ़ी है तो इज्जत का हक है। उठ गया, कहने लगा अपा जी बहन जी आप यहाँ आ जाए। बीबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है, लाइन में लग जाए, जहाँ सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे। अगर बस में मर्द खड़ा है तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हकूक मांगने में औरत को नुकसान है, बराबर के हकूक मांगने में औरत के लिए तकलीफ है, औरत के लिए नुकसान है। हाँ, अगर इज्जत का हक मांगेगी तो फिर इसको अल्लाह वकार अता फरमाएगा, फिर अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत को जो हक दिया वो इज्जत वाला हक दिया है। औरत को जो हुजूर ने हुकूक दिए वो वकार वाले। एक बात मुझे बतलाइए, एक बीबी एमएससी उसने पास कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमए के बाद एमबीए कर लिया, बड़ी तालीम हासिल की, वो एयर होस्ट बन गई। यूं समझ लें 1 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह है। वो घर से निकलती है, वो कहती है मैं जहाज के अंदर एयर होस्ट हूं। वो कहती है मैं तो इतने पैसे कमाती हूँ, मुझे खामन की क्या आदत है। अब 2 औरतें हो गई। एक बीबी घर में रहती है, उसका खामन थका रहा है, उसका बेटा स्कूल से आया है, खामन काम से आया, छोटा बेटा इंतजार कर रहा था कि सारे आएंगे तो खाना खाएंगे। अब वो खामन आया तो उसने आते काम हुआ धोले में खाना चुनती हूँ, दस्तरखान बिछाया, उसने खाना रखा है। उसका बेटा भी खाना खा रहा है, उसका भाई भी खाना खा रहा है, उसका शौहर भी खाना खा रहा है, वो उनको खाना खिला रही है। अब किसी मौके पर उसका बेटा बोलता है, कहता अम्मा फलां चीज भी चाहिए। अम्मा डांट देती, कहती चुप कर मिल जाएगी। खामन कहता है फलां चीज क्यों नहीं पकी? तो कहती है जनाब क्या बताऊं आपको, गैस ही नहीं है सुबह की। कभी वो कहती है आप चले जाते हैं, आपको ये तो फिक्र ही नहीं होती कि फलां मसाला कोई नहीं था। खामन उसकी बात सुन रहा है। उधर वो एयर होस्ट है, वो भी खाना बांट रही है, अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकती। उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि तूने माज़अल्लाह चुस्त लिबास पहनना है, मेकअप तूने करके रखना है, और कोई बदतमीज तरीन लड़का तेरे साथ बदतमीजी भी करे तो तूने जवाब में बोलना नहीं, जी जी करना है, इसलिए कि हमारी एयरलाइन का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब लड़के उसको बुला रहे, फप्तियां कस रहे हैं। वो कहती है मैं बड़ी सियानी हूं, लाख रुपया कमाती हूँ, मुझे क्या जरूरत है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, वो बीबी जो घर में खाना तकसीम करती है उसकी इज्जत ज्यादा है, या जो जहाज के अंदर खाना तकसीम कर रही है उसकी इज्जत ज्यादा है। ये अपने दिल से बीबी कह रही है मैं लाख कमाती हूँ, ये तो खामद मुझे 10 रुपए देते हुए 100 दफा बातें करता है। तुझे पैसे तो तेरी जेब में उस तरह नहीं आ रहे, लेकिन जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है, जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि जनाब दुनिया में रोटी खाने का मजा कब आता है? तो उन्होंने कहा रोटी खाने का मजा तब ही आता है जब अम्मा तो दूर पे रोटियां लगा रही होती है। अम्मा तो दूर पे रोटियां लगा रही होती है और बड़े बड़े बादशाह भिखारी बन के खड़े होते हैं, अम्मा एक गरम गरम रोटी देना। वो लुत्फ है, वो जायका है। मेरे भाई, औरत जब तक घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है वो महफूज रहती है, वो बावकार रहती है। और जब वो कहती है नहीं नहीं मैं बराबर निकलूंगी, मैं कमाऊंगी, आप देख ले ट्रेनिंग दी जाती है औरतों को। होटलों के अंदर पाकिस्तान में, पंजाब में, हमारे देहाती माहौल में अब होटलों के ऊपर वेटर का काम औरतें करने लगी हैं।
عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے, صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں. او خدا کے بندو, او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, یہ تمہاری عزت نہیں, یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی, شیمپو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی, سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی. توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو, تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو. عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال, حضرت عائشہ کے سردار, سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا, میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا, یا رسول اللہ, جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے, جو رب کا قرب پانا چاہے, جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے, مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں. تو میرے حبیب نے فرمایا, جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی, اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے. جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی, اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی, اتنی صبرے گی, اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی. جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے, اتنے ہی قدم. مائیں, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی. بیٹیوں, رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی. تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا. اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے, اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو, اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو, سکون ہو, جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے. تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے, پھر میرے کریم نے بتلایا, گھروں میں بیٹھی رہنا, جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا, تمہاری دعائیں قبول کرے گا, تمہاری التجائیں اللہ مانے گا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے, بے پردگی کا طوفان ہے, طوفان ہے بے پردگی کا. ایک بزرگ تھے درویش سے, سادے سے, وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے, تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک, بڑے ہوئے نہیں تھے, جاگ رہے آپ حضرات, نیک بڑے تھے. تو ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی, بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے, برقع اوڑھنا چاہیے, کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے, کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے. باتیں ہو رہی تھی, کوئی آیت پڑھ رہا تھا, کوئی حدیث پڑھ رہا تھا, علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے. میں نے ان کی طرف توجہ کی, میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا. کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی, کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی, آیتیں اور حدیثیں, پر پردہ بڑا ضروری ہے, یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے. تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے. میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں, چلیں ہمیں کو بات مل جائے. آپ چلیں, اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا, آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے, وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے, اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنے شروع ہو جاتی ہیں, ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے, کاغذ رہتا ہے, اس پہ مکھیاں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے. کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں, اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں. کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا, میں نے منت کر دی کہ کھا لو. کہنے لگا میں نہیں کھاتا, اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں, میں نہیں کھاتا, گندی ہو گئی ہے, میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی. کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا, جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا, بیٹے کو کہا کھا لو. اب اس نے کھائی. کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی, جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی, جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں, اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے. اور اگر پردے میں چھپی رہی, اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں. کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی, فزکس نہیں چھپائی, کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا. غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک کو ہی چڑھتا ہے. میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور خربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے. غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں,
اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی، یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاط جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے، سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے، اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ میں اس کو فلاں جگہ داخلہ کرا دوں، پڑھ لے۔ صوفیاء کے سخیل، سخیل تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تو نے کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا؟ جن کو قرآن کہتے ہیں ان جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے، او بھائی نابینا، دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے ابھی، نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے۔ میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو، بیبیوں بول کے بتائیے، بیبیوں، سارے بولیے بیبیوں، اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیبیوں۔ میرے نبی نے جملہ کہا بیبیوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑھو۔ ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں۔ ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں نا، وہ ایک مرد آیا ہے، وہ ایک صحابی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تو ہے، اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے، خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ، چہروں پہ نقاب ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے۔ جناب جنید بغدادی مزید بولے، آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرمایا پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری، وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے۔ فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والے رابعہ بصری ہو، اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو۔ فرمایا قسم اللہ کی عزت کی، میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں، خبردار پھر بھی اجازت نہیں۔ میرے نبی کریم
علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، نیک آدمی